بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں پیش کیا جانے والا واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ انہوں نے اپنے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ ملک بابل میں کسی اور کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سارا مال لینے کی کوشش کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر چلے گئے اور کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 99۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے اس سفر میں انہوں نے اپنی بیوی سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستے میں قبطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ ان کے سارے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا جس میں حضرت سارہ علیہ السلام موجود تھیں۔ اس نے کہا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس کے بدلے تم جو کہو گے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن تم اس صندوق کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہیں کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام کے خوبصورت چہرے پر پڑی تو کہنے لگا، جب تک میں تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک شخص کو بھیج کر اس معاملے سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور کہا کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ ابراہیم کو بھی صندوق کے ساتھ آنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق اور دیگر سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ بادشاہ کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے، وہ سخت پریشان ہوئے اور منہ دوسری طرف پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اسی لمحے بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے، وہ حرام کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ایک دفعہ پھر ہاتھ بڑھایا، اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ دعا کی درخواست کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کی شفایاب ہونے کی دعا اس شرط پر کروں گا کہ تم اپنا ہاتھ دوبارہ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا اور تمہارا ہاتھ پھر خشک ہو گیا تو تم مجھ سے دعا کرنے کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصل حالت پر واپس آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی حرمت اور اموال سے باز رہوں گا۔
تمہیں اجازت ہے، جس جگہ چاہو جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی حاجت ہے؟ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بات کو قبول فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو عطا کر دیا۔ بادشاہ کی وہ بیٹی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھیں، جن کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر تم قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا آگے چلو تاکہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا ہوا؟ تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں تمہارا خدا صاحب جلال، بردبار اور کریم ہے، تم نے مجھے اپنے دین کی طرف راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایک ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے رہنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔